أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. پس اے رسول مکرم، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی تسلط نہیں ہے. اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں. اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ آپ تو صرف اپنے دل سے گھڑتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. آپ کہیے اس کو روح القدس نے آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو ایک آدمی سکھا کر جاتا ہے. وہ جس کی طرف سکھانے کو منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ قرآن تو بہت واضح عربی زبان ہے. بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ ان کو ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹا بہتان تو وہی لوگ لگاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران دین و ملت، تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس پر تفصیل کے ساتھ گزشتہ نشست میں ہم گفتگو سے مت کر چکے ہیں، یعنی یہ والی آیت کہ اے محبوب مکرم، جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں شیطان مردود سے. اس آیت کے 3 پہلوؤں پر گزشتہ نشست میں ہم نے گفتگو سماعت کی تھی. تو یہ آج پھر میں نے اس لیے تلاوت کر دی کہ آج جہاں سے سبق شروع ہو رہا تھا وہ گزشتہ عنوان کا آخری حصہ بنتا تھا اور گزشتہ عنوان کا تتمہ بنتا تھا. اس مجبوری کے پیش نظر میں نے گزشتہ عنوان والی آیت آج پھر آپ کے سامنے تلاوت کر دی. پہلی آیت کا تو صرف ترجمہ ہی کہوں گا اب، اور اس کے بعد اگلے مضامین کی طرف ہم بڑھنا چاہیں گے. گزشتہ عنوان یہ تھا کہ محبوب پیارے جب آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں.
ہر اچھے موقع پر شیطان دخل اندازی کرتا ہے اور تمہیں بہکانے کا ارادہ کرتا ہے. یہ تفصیل سے ہم سن چکے. تتمہ اور خاتمہ کیا ہے اس سبق کا؟ فرمایا کہ شیطان ہر ایک پر غالب نہیں آ سکتا. عنوان یہاں سے خوبصورت عنوان ہے جو شروع ہو رہا ہے. شیطان ہر ایک پر غالب نہیں آ سکتا. ہر ایک پر اس کی سلطنت اور حکومت نہیں چلتی. کچھ لوگ ہیں جن پر شیطان کی حکومت اور سلطنت چلتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن پر شیطان کی حکومت اور سلطنت نہیں چلتی. تو آج ہمیں یہ عنوان، حالانکہ ایک بار میں پہلے 14ویں سپارے میں بیان کر کے آیا ہوں، جہاں اس نے اللہ کے دربار میں یہ کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چل سکے گا. آج ہم پھر اس عنوان کو نئے پیرائی میں دیکھنے کا اہتمام کریں گے. کچھ تازہ باتیں بھی آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. فرمایا کہ شیطان کی سلطنت لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اس کی حکومت نہیں چلتی؟ فرمایا وہ لوگ جو ایمان کے مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں. ان لوگوں پر شیطان کی سلطنت اور حکومت کبھی بھی نہیں چل سکتی. اچھا، کون لوگ ہیں جن پر شیطان کی حکومت چلتی ہے؟ فرمایا الذین یتولونہ، وہ لوگ جو شیطان سے دوستی لگاتے ہیں ان پر ان کی حکومت چلتی ہے. بس یہ دو باتیں ہیں جو آج ہم سیکھنے کا ارادہ کریں گے. پہلی گفتگو کے مرحلے میں یہ کہنا چاہوں گا، ایک ہوتا ہے حکومت کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کو رائے دینا. رائے دینا اور شے ہوتی ہے، اور اپنا حکم منوانا، حکومت کرنا، بادشاہ بن جانا، سلطان بن جانا، مسلط ہو جانا، یہ اور شے ہوتی ہے. تو یاد رہے کہ جو ایمان والے ہیں، جن کے ایمان میں کھوٹ نہیں، جن کے عمل صالح میں کھوٹ نہیں، ان کا اپنے رب کے ساتھ توکل والا رشتہ مضبوط ہے. تو رب کائنات نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان ان پر غالب نہیں آ سکے گا. یہ نہیں فرمایا ہے کہ شیطان انہیں تنگ کرنے نہیں آئے گا. یہ دو الگ الگ باتیں ہو گئیں. شیطان تنگ کرنے تو آئے گا لیکن غالب نہیں ہو سکے گا. بھئی تنگ کرنے کے لیے آئے گا. پچھلا عنوان یہی تو تھا کہ ہر اچھا کام جب کرنے لگو گے تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں ہر اچھے راستے میں بیٹھوں گا، نماز کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو بہکاؤں گا. مسواک پر میں نے پتلی سی مثال کہی تھی، وہ مسواک کے اوپر بھی آ کر کے تو بیٹھ جاتا ہے، وہ نماز کی صفوں کے درمیان بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. نماز میں پہنچ چکنے کے باوجود کیا حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ وہ اندر ہی اندر کہتا رہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا، کہ وہ شے یاد کر، وہ شے یاد کر، حالانکہ وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. شیطان اسے وہ بھی یاد کرواتا ہے. تو میں نے کہا آتا ہے، حملہ کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن رب کائنات نے کہا اللہ کے ساتھ جس کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اس کی پر شیطان حملہ کرتا ضرور ہے لیکن اللہ اپنے بندے کو خود ہی بچا لیتا ہے. یہی وہ عنوان تھا جو گزشتہ 14ویں سپارے میں ہم نے دیکھا تھا، الا عبادک منہم المخلصین، کہ سوائے تیرے ان پاک باز اور مخلص بندوں کے کہ ان پر میں غالب نہیں آ سکتا. میں اس عنوان کو 13ویں سپارے میں بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. میں چاہوں گا کہ ذرا حوالہ تازہ ہو جائے اور ذہن میں یہ سبق پختہ ہو جائے. شیطان نے وہ جو ایک لمبی تقریر تھی دوزخ میں جا کر، جب دوزخ والے شیطان کو غلط، گندا، مندہ، برا کہیں گے تو اس نے ایک لمبی تقریر کرنی تھی جو آدھے رکوع پر تقریباً مشتمل ہے. تو شیطان نے کہنا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، وہ ساری بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ شیطان کہے گا ایک وعدہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا تھا، ایک وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا. تو بات کرتے کرتے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا لیسا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. بس یہ ہے میرا عنوان، ما کان لی علیکم من سلطان. شیطان کہے گا دوزخ والوں کو میری تم پر کوئی حکومت نہیں تھی، میں تو صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، تم فوراً قبول کر لیتے تھے. تو رائے دینا،
حملے کے لیے آنا، اسکیم تیار کرنا، بدی کی سوچ دینا، بدی کا تصور ذہن میں ڈالنا، اتنا تو شیطان کرنے کے ارادے میں آتا ہے، لیکن اللہ سے بندے کی محبت اور ایمان کا رشتہ مضبوط ہو۔ رب کائنات نے بھی فرمایا کہ اس کی سلطنت اس پر چلتی نہیں، اور شیطان نے بھی کہا ما کان لی علیکم من سلطان، میری تم پر کوئی حکومت تو نہیں تھی نا کہ میں زبردستی تم سے گناہ کرواتا تھا۔ اس کے بعد میں آیت کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونا چاہوں گا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ شیطان کی سلطنت ان لوگوں پر ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں تو شیطان کی حکومت ان پر چلتی ہے۔ میرے بھائیو، اب اگر میں سوال کروں اور کہوں کہ ہاتھ اٹھاؤ کہ کون شیطان سے محبت کرتا ہے، کون نہیں کرتا، تو ہم سارے بھلا ہاتھ کہاں اٹھائیں گے؟ جی ہم تو شیطان سے محبت اور دوستی نہیں کرتے، کہیں گے ہم سارے یہ۔ اگر ہم شیطان سے دوستی نہیں رکھتے تو مجھے بتاؤ پھر کہ بہت سارے کاموں میں شیطان ہم پر غالب آیا کیسے؟ اس نے ہمیں پھر بہکایا کیسے؟ اس نے ہم سے پھر گناہ کروایا کیسے؟ ہم سے گناہوں کا ہو جانا یہ دلیل ہے کہ اندر کھاتے کہیں نہ کہیں محبت کا رشتہ شیطان سے جوڑا ہوا ہے ہم نے۔ یہ ہے آج کا درد بھرا سبق جو اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اتر آئے۔ میں بتانا چاہوں گا، آج میں پہچان آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیا نشانی ہے کہ ہر بندہ سیکھ سکے اور سمجھ سکے کہ میری شیطان سے دوستی ہے یا کہ نہیں ہے۔ آج میں آپ کو یہ طریقہ بتانا چاہتا ہوں، سبق پھر سن لیجئے۔ رب کائنات نے فرمایا شیطان کی جن لوگوں سے دوستی ہوتی ہے، جن لوگوں کی شیطان سے دوستی ہوتی ہے تو پھر وہ ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے، شیطان ان پر حکومت کرتا ہے اور ان پر سلطنت کرتا ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو شیطان سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی میں مدد چاہوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اپنے معنی کو مضبوط کرنے کے لیے میں مدد چاہوں گا اللہ رب العالمین کے کلام سے کہ دوستی ہے یا کہ نہیں، اس کی کچھ پہچانیں ہوتی ہیں۔ دوستی ہے یا کہ نہیں، اس کی کچھ پہچانیں ہوتی ہیں۔ آئیے میں سرکار دو عالم کا بیان آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتبعنی فقد احبنی، جو میری تابعداری کرتا ہے، میری بات مانتا ہے، وہ میرے ساتھ محبت کر رہا ہے۔ اچھا، حدیث پاک میں جہاں یہ بات سمجھ آئی کہ ہمیں حضور سے محبت میں سچا تب ہونا ہے جب قول کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی رسول اللہ کے عمل کے مطابق ہوگا۔ تو یہ بات تو جلدی سے سمجھ آ گئی نا، لیکن جس عنوان کی خاطر میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، بھئی جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بات مانی جاتی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، حضور کا فرمان عالی شان ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بات مانی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے، الٹا لیجئے، جب بات مانی جائے تو سمجھو محبت ہے۔ بھئی دشمن کی بات کون مانتا ہے؟ جاننے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ جس سے تمہاری دشمنی ہے تم کبھی اس کی بات نہیں مانتے، وہ کبھی تمہاری بات نہیں مانتا۔ دشمنوں کی بات مانی نہیں جاتی، بات مان لی جائے کسی کی، یہ دلیل ہے کہ محبت ہے یا محبت ہے۔ اس پر دلیل کیا ٹھہرے گی؟ جی اس نے میری بات جو مان لی ہے۔ تو بس یہ ایک حوالہ یاد کر لیجئے، کن لوگوں کی شیطان سے دوستی ہے؟ یاد کر لیجئے، جو شیطان کی بات مان کر نماز نہیں پڑھتے، ان کی دوستی ہے شیطان سے۔ جو شیطان کی بات مان کر جھوٹ بولتے ہیں، بات ماننا یہ محبت کی نشانی ہے۔ میں نے حضور کا بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ جو شیطان کی بات مان کر حرام خوری کرتے ہیں، جو شیطان کی بات مان کر حرام دیکھتے ہیں، ان کی شیطان سے دوستی ہے۔ جو شیطان کی بات مان کر رسول اللہ کی سنتوں کو ترک کرتے ہیں، جاننا چاہیے کہ ان کی شیطان سے دوستی ہے۔ ہاں جی، یہی تو میں نے پہلا سبق آپ کو کہنا چاہا کہ رب کائنات نے کہا جو اس درجے کے لوگ ہیں جن کی شیطان سے دوستی ہے، انہیں جاننا چاہیے شیطان ان پر سلطنت کرے گا، شیطان ان پر حکومت کرے گا، وہ شیطان کے اشاروں پر ناچیں گے، بادشاہ جو ہوا پھر ان کا۔ اور جن کی جو بات مانتے ہیں سرکار دو عالم کی، تو ان کے وجود پر حضور کی حکومت چلنی چاہیے۔ تو بات ماننا یہ محبت اور پیار کی دلیل ہوتی ہے۔ آئیے میں یہ معنی قرآن حکیم سے بھی نکال کر آپ کے سامنے لے آ سکتا ہوں۔ رب کائنات نے کہا ہاں بھی محبت کرنا چاہتے ہو؟ جی مولا محبت کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا بات ماننی پڑے گی۔ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ محبوب بتائیے انہیں، اگر محبت کرنا چاہتے ہیں پھر بات ماننی پڑے گی۔ تو بات ماننا محبت کرنے کی دلیل،
محبت کرنے پر دلیل بات کا ماننا. تو ہم میں سے جو شخص شیطان کی سوچ دینے کے بعد بات بھی اس کی مان لیتے ہیں, وہ بھلے منہ سے نہ بولیں لیکن ثابت ہو رہا ہے کہ یہ محبت شیطان سے رکھتے ہیں, یہ دوستی شیطان سے رکھتے ہیں. آئیے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے نا, جب کسی سے پیار ہو جاتا ہے, دوستی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ بندہ ذہن میں چھایا سا رہتا ہے. جس شے کی محبت ہو وہ دل میں چھایا سا رہتا ہے, وہ خیالوں میں اترا سا رہتا ہے. تبھی تو والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں تو وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. تو جو شدید محبت رکھنے والے ہیں ان کا بیان کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہی اچھا لگتا ہے. میں اس سے واضح بیان لانے لگا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبک الشیء یعمی ویصم, کہ جس شے سے تجھے محبت ہو گئی ہے نا وہ شے تجھے اندھا بھی کر دے گی اور بہرا بھی کر دے گی. یعنی خیالوں میں وہ کوئی اور نہیں آئے گا, نظروں میں وہ کوئی اور نہیں آئے گا, سننے میں اس کا نام کسی اور کا نام نہیں چلے گا. گویا اس شے نے, اس کی محبت نے تجھے اندھا بھی کر دیا اور تجھے بہرا بھی کر دیا. تو جس سے پیار ہو جائے سوچوں میں وہ رہتا ہے, دلوں میں وہ رہتا ہے, خیالات میں وہ رہتا ہے, ذہنوں میں وہ رہتا ہے. یہ وہ بیان ہوا جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان. آئیے پھر ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے لگے ہیں. جس کی سوچ میں ہمیشہ کوئی عورت بس گئی وہ شیطان کے چکر میں ہے. جس کی سوچ میں ہمیشہ پیسہ بس گیا, بھی کمانا ہے, حلال ہے یا حرام ہے یہ سوچے بغیر بس پیسہ. جس کی سوچ میں ہمیشہ گناہ بس گیا, تو یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, میں نے کہا سوچوں میں آنا, دل میں آنا, ذہن میں آنا. حضور نے ان کے متعلق فرمایا ہے نا کہ اللہ قیامت والے دن 6 طرح کے لوگ ہیں جنہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. ان 6 میں سے ایک وہ تھا رجل قلبہ معلق بالمسجد, وہ بندہ جس کا دل مسجد میں لٹکا کرتا تھا. اب دل تو مسجد میں نہیں لٹکا کرتے نا, یعنی دھیان ادھر رہتا تھا, ذہن ادھر رہتا تھا, مسجد دل میں چھا گئی, ذہن میں چھا گئی, اللہ کے سامنے جھکنے کا وہ نشہ ذہن میں اتر گیا, دل میں چھا گیا. تو میرا خیال ہے کہ اب اگر میں اس پر زیادہ نہ بھی بولوں تو میری یہ 2 آیتیں کم از کم واضح ہو جانی چاہیے. ائمہ تفسیر نے جو الفاظ لکھے ہیں میں اب آپ کے سامنے وہ بول دیتا ہوں کہ کون لوگ ہیں. شیطان میں انداز بدل دیتا ہوں. میں قرآن حکیم کی ایک اور آیت میرے ذہن میں آ گئی ہے. شیطان دوستی کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے, تو اس کے بلانے کے راستے کون کون سے ہیں؟ آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں. شیطان لوگوں کو دوستی کے لیے بلاتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے دوست بن جاؤ. اس کے بلانے کے راستے کون سے ہیں؟ سب سے خطرناک راستہ رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. بندہ کرتا گناہ ہے لیکن شیطان ان کے گناہ کو بھی سونا کر کے نگاہوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. میں اس کو وضاحت کرنے لگا ہوں, آپ کو بات ہی سمجھ نہیں آئی ہے کہ بندہ کرتا گناہ ہے لیکن اس کو بھی وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. مثلا قرآن کے الفاظ سنیں, ارشاد گرامی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنَانِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. یہ قرآن حکیم کا بیان. میں نے کہا یہ اعمال مزین کر دیتا ہے, یہ گندی گندی چیزیں بھی سونی بنا کر سامنے لاتا ہے. رب کائنات نے کہا سر فہرست عورت. شیطان نوجوانوں, مردوں, انسانوں کے سامنے عورت کی حسین تصویر لاتا ہے. عورت یہ شیطان کا بہت مضبوط راستہ ہے, شیطان کا مضبوط راستہ. اللہ اکبر. اس راستے پر حدیث کے الفاظ یاد پڑ گئے مجھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء حبائل الشیاطین. یہ عورتیں تو شیطانوں کی رسیاں ہوتی ہیں, رسیوں سے باندھا جاتا ہے, جکڑا جاتا ہے. تو اس عورت کی رسی کے ذریعے شیطان نے بڑے بڑے پارساؤں کو بھی ذلیل کر دیا ہے. اس عورت کی محبت کی رسی میں جکڑ کر بڑے بڑے متقی انسان بھی رلتے نظر آئے ہیں. اس سیکس اور شہوت نے, میں کہوں گا بڑے بڑے متقی انسانوں کی وہ رات کا کلیجہ چیر کر کے وہ جو درد اور نالے اور آہو فغا کرنا تھا اللہ کے دربار میں کہوں گا اس عورت کی محبت نے اسے بھی برباد کر دیا ہے. تو سر فہرست عورت. اور نمبر 2 پر رب کائنات نے کہا اولاد کی غلط ملت خواہشات پر
والدین توجہ نہیں کرتے، بچہ ہے سمجھ جائے گا، بچہ ہے سمجھ جائے گا، بچہ ہے سمجھ جائے گا، وہ گناہ پر عادت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج کا بچہ ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ کل کا عظیم مسلمان بنے، لیکن نہ روکو گے نا تو آج کا بچہ ہے کل کا بہت بڑا بدماش ہے، آج کا بچہ ہے کل کا شیطان کا ساتھی ہے۔ اور تیسری بات رب کائنات نے کہا مال والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ مال کے بارے میں تو رب کائنات نے فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال تو فتنہ ہے، فتنہ۔ اور میں ایک معنی بیان کرتا ہوں 3 معانی میں سے، عنوان سے جڑ گیا ہے، مال فتنہ ہے۔ حاصل معنی یہ ہے کہ یہ زرگر لوگ، ان کے پاس زیور آئے نا بکنے کے لیے، تو یہ زیور لے کر موتی نکالتے ہیں، اس کے بعد زیور میں کھوٹ بھی ہوتی ہے، سونا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ کھوٹ اور سونے کو الگ الگ کرنے کے لیے یہ آگ میں ساڑتے ہیں، پگھلاتے ہیں، پگھلانے کے پروسیس کے اینڈ پر سونا الگ اور کھوٹ الگ، تو سونے میں سے کھوٹ جدا کرنے کے لیے، امتیاز پیدا کرنے کے لیے جو آگ کی بھٹی لگائی جاتی ہے، تو اس پروسیس کو عربی زبان میں فتنہ کہا جاتا ہے۔ رب کائنات نے کہا جب دولت آئے حرام ہو یا حلال، تو اس دولت کی بھٹی میں اصل میں تو ایمان والوں کا وہاں فرق ہوتا ہے نا، کون ایمان والا ہے کون گناہگار ہو رہا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اچھا بھی عنوان تو توجہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ یہ پہلی آیت ہی کہیں بہت آگے نہ نکل جائے، میں واپس پلٹنا چاہوں گا، عنوان کو سمیٹتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اپنی زندگی کے خد و خال، اپنی زندگی کے لیل و نہار، اپنی زندگی کی ادائیں، اپنی زندگی کے انداز سامنے کر کے نا تو دیکھا جا سکتا ہے، اگر تو ان کی نسبت رسول اللہ کی طرف جا رہی ہے تو تمہارا پیار رسول اللہ سے ثابت ہو جائے گا، اور اگر ان کی نسبت رسول اللہ کی سنتوں سے کٹ کر شیطان کی طرف جا رہی ہے تو ثابت ہو جائے گا تمہارا پیار پھر شیطان کے ساتھ ہے۔ میں نے کون سا کہ فتویٰ دیا، یہ فتویٰ آپ لوگوں نے خود جاری کرنا ہے اپنے متعلق کہ ہماری محبت کا ہاتھ سرکار کائنات کی طرف بڑھ رہا ہے یا ہماری محبت کا ہاتھ شیطان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئیے میں ایک تیسرا معنی بھی یہاں ہے مجھے کہنا ہے، ایک تیسرا معنی بھی یہاں ہے اور مجھے کہنا ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنے سبق کو آگے بڑھا لوں گا۔ اب یہ بھی آپ نے سنا نا، شیطان کا ایمان والوں پر جو اللہ کے ساتھ جن کا تعلق مضبوط ہے ان پر اس کا اثر اور اس کی حکومت نہیں چلتی ہے۔ دھیان سے سننا ایک بات، شیطان کا زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان میں ہیں اور اللہ سے توکل مضبوط کیے ہوئے ہیں، شیطان کا زور نہیں چلتا ان پر۔ یہ صاف صاف بیان ابھی تو آیا ہے، 20 منٹ میں ہم نے ابھی تک یہی تو سمجھا ہے۔ ایک بات بتانے لگا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جس کو جادو کہتے ہو یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ شیطان کے رنگ برنگے نام ہوتے ہیں، یہ شیطان کے رنگ برنگے کرتب ہوتے ہیں جو جادوگر کرتے ہیں، تو کرنے کے بعد اس کا نام جادو ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے، رب کائنات نے کہا شیطان، اس کے نام بھی تو شیطان، اس کے کام بھی شیطان، اس کی نسبتیں بھی شیطانی، تو اس کا ایمان والوں پر اثر نہیں ہے، ایمان والوں پر غلبہ نہیں ہے، ایمان والوں پر زور نہیں ہے۔ آج میں پھر دہراؤں گا، میں آج سے 5-6 سال پہلے ٹیلی ویژن پر ایک جادوگر کا انٹرویو سنا تھا، میں پھر دہرانے لگا ہوں۔ اس نے صاف صاف کہا تھا کہ جی ہمارا جادو جو ہے یہ نمازیوں پر، پرہیزگاروں پر کوئی نہیں زور لگاتا، یہ جو مذہب سے ہٹے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارا جادو انہیں پکڑ کر گراتا ہے۔ تب تک تو میں خوش تھا، جادوگر منہ سے اقرار کر رہا ہے، لیکن آج میں بہت خوش ہوں، رب کائنات نے خود یہ عنوان ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ نماز میں اگر تم مضبوط ہو، ایمان میں مضبوط ہو، مذہب میں مضبوط ہو، رسول اللہ سے قریب رہتے ہو، اداؤں میں، نسبتوں میں، عمل میں، کردار میں، دنوں میں، راتوں میں حضور سے قریب رہتے ہو، تو شیطان تو پہلے ہی کہہ رہا ہے جو ادھر قریب ہے میں اس سے دور ہوں میں تو اس سے دور ہوں، الا عبادک منہم المخلصین۔ لہذا جادو ہو جائے نا اگر کبھی تو پہلی تو اپنی پوزیشن چیک کرو۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اپنی پوزیشن چیک۔ ایک عامل بہت بڑا عامل تھا، نام نہیں لیتا اس کا، اس نے ایک بار کہا علامہ صاحب کیا پوچھتے ہو، یہ ہماری قوم آج کل یہ جادو کے نام پر اتنی مر چکی ہے نا کہ ہلکا سا اشارہ ہو جائے او ہو جادو ہو گیا، آج گاہک تھوڑے سے کم آئے نا او ہو جادو ہو گیا، آج کوئی بچہ گھر میں بیمار ہو گیا نا اوے جادو ہو گیا، چھوٹی بات پر جادو۔ بتانے لگا ہوں جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یا جادو تمہیں گرائے گا یا نہیں گرائے گا، دیکھا کرو کہ فوراً کہ میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہے کیا، رسول اللہ سے میرا تعلق ٹھیک ہے۔ اگر دونوں طرف تعلق ٹھیک ہے نا تو سمجھنا یہ جادو نہیں، یہ اللہ کی آزمائش آئی ہوئی ہے۔
کبھی یہ بھی تو سوچ لیا کرو نا کہ جو گر رہے ہو، مر رہے ہو، پٹخائے دیے جا رہے ہو، یہ صرف جادو کا اثر نہیں ہوتا، ایک اور راز بھی ہے. یہ صرف جادو کا اثر نہیں ہوتا، یہ ایک اور راز بھی ہے. میں وہ آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں. قرآن حکیم کا بیان ہے. مولا کائنات نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے نا، یہ تمہارے ہاتھ کا کوئی گناہ ہوتا ہے کیا ہوا، جو کرتوت اور مصیبت بن کر تمہارے سامنے آ جاتا ہے. کبھی ادھر بھی تو سوچا کرو نا کہ مصیبت آئی تو بجائے یہ سوچنے کے کہ کس نے جادو کروایا ہے، ہائے ہائے مارا گیا میں، یہ سوچنے کی بجائے یوں کیوں نہیں کر لیتے، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، کوئی غلطی ہو گئی ہے لگتا ہے، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، کوئی خطا ہو گئی ہے مجھ سے. تو جب رشتہ ادھر پھر مضبوط ہو گیا تو جادوگر نے بھی یہی کہا، شیطان نے بھی یہی کہا، قرآن نے بھی یہی کہا، رحمان نے بھی یہی کہا، میرے بن جاؤ، شیطان تم پر غالب ہی نہیں آ سکے گا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. غرض نہیں ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں، غرض نہیں ہے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ سبزی منڈی میں درس قرآن دینے جاتا ہوں. گزشتہ سال سبزی منڈی میں درس قرآن دینے جاتا ہوں. گزشتہ سال بھر میں 7 بار ایسا ہوا میں درس قرآن دے کے فارغ ہوا، گھر پہنچا تو ایسے جیسے سفید کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، تو میں گھر پہنچتا تو میرے کپڑے خون سے بھرے ہوتے. تو اہلیہ کہتی یہ کیا؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں، میں گرا تو کہیں نہیں ہوں، پتہ نہیں پھر یہ کیا ہے. تو پھر عورتیں ہوتی ہے نا، کیوں جادو شادو تو نہیں؟ میں چپ، یہ جادو شادو ایسے تھوڑا، ہم کون سا کوئی لولے لنگڑے لوگ نا، سائیوں والے لوگ ہیں. ہمارے اوپر کسی کی نسبت کا ہاتھ ہے، کسی کی غلامی میں ہے. یار اتنی جلدی ایسا کیوں سوچتی ہو کہ جادو شادو ہے؟ اگر ہے بھی تو کیا ہے، پھر کیا ہے، پھر کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے نا بھائی. قرآن کا بیان ہے. اپنا ایمان بھی تو یار مضبوط رکھو، کچھ اپنی سالیڈلٹی تو پیدا کرو اپنی سوچ کے اندر. ہر بات پر شیطان آ گیا، شیطان چھا گیا، جادو آ گیا، جادو چھا گیا. اس کا دوسرے لفظوں میں معنی یہ ہے شیطان آ گیا، کھا گیا، ہڑپ کر گیا، مار گیا، گرا گیا. وہ شیطان ایسے ہی نہیں مار جاتا ہے. سائیں مضبوط ہونا پیچھے شیطان ایسے ہی نہیں مارا جاتا ہے. اور ہمارے سائیں تو ہمارے آقا ہے، ہمارے مولا ہیں، مدینے والے رسول محترم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے رشتہ مضبوط رکھو، پھر دیکھو شیطان تمہارا راہ. اللہ حدیث کے الفاظ پہلے میں جملہ کہنے لگا، اللہ نے حدیث ذہن میں ڈال دی. حضور نے فرمایا میرا عمر وہ ہے، میرا عمر وہ ہے. چونکہ دین میں بڑے مضبوط تھے نا، سارے صحابہ مضبوط تھے، لیکن حضور نے بتایا صرف ان کا. ہو سکتا ہے اوروں کا بھی یہی حال ہو، لیکن بتایا صرف ان کا. میرا عمر وہ ہے. اس گلی سے عمر داخل ہو، ادھر سے شیطان داخل ہو نا، تو شیطان عمر دے گا، گلی بدل لیتا ہے وہ راستہ ہی بدل لیتا ہے. سمجھ آئی ہے نا؟ رسول اللہ کے جو تعلق دار لوگ ہوتے ہیں، ان سے نسبتیں مضبوط رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے، اس کو دیکھ کر راستہ ہی تب شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے. ارشاد گرامی وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ. اب ہم اگلے عنوان کی طرف بڑھنا چاہیں گے. میں بہت سوچ کر کے تو لایا تو میں کم تھا کہ میں 5-6-7 منٹ گفتگو کروں گا، لیکن وہ ذہن میں آیت حدیث جڑتی چلی گئی تو اچھا ہو گیا. کافی مضبوطی سے ہم نے قرآن حکیم کا یہ محل سیکھنے کا اہتمام کر لیا ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ. اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے ہم بندوں پر بڑی مہربانی فرمائی ہے، بڑی مہربانی فرمائی. ہم جو ہے نا اس دور کے لوگ، ہم پر تو ہے خالص مہربانی. ہم پر تو اس طرح کی آزمائش ہی نہیں ہے جس طرح کی پہلے لوگوں پر یعنی صحابہ پر آزمائشیں تھی نا. یقین جانیے ہم پر اس طرح کی آزمائش ہی نہیں ہے. اچھا جی، ہوا یہ کہ رب کائنات نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ شرابیں پیتے ہو، تو شراب تو اچھی بات نہیں ہے، اس میں کچھ فائدہ ہے کچھ نقصان ہے. یہ قرآن حکیم کی آیت کا بیان. تو شراب پی جاتی تھی زمانہ کفر میں، تو چلتی رہی اسلام کے پہلے حصوں میں اور دوروں میں. اب کچھ زمانہ گزرا تو رب کائنات نے فرمایا کہ اچھا بھی ایسا کیا کرو، جب نماز کا ٹائم ہو تب تو نہ پیا کرو. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. جب نماز کا ٹائم ہو تب تو نہ پیا کرو. مانا یہ بن گیا کہ اچھا نمازوں کے آگے پیچھے جو اور وقت ہوتے ہیں پی لیا کرو. تو اب آواز تو پہنچ گئی تھی اردا گرد کے لوگوں میں کہ شراب پینا ٹھیک ہے، لیکن نماز کے وقت پینا ٹھیک نہیں ہے. وہ نماز میں کھڑا ہو کر اللہ سے مناجات کرنی ہوتی ہے. تو آج ایک نیائی حکم آ گیا. وہ حکم کیا تھا کہ بھئی یہ شراب پینا تو حرام ہے، یہ تو نجس ہے، پلید ہے، شیطانی کام ہے، تو بالکل یعنی پینی نہیں ہے. نماز کا وقت ہو تب بھی نہیں پینی، اور نماز کا وقت نہ ہو تو تب بھی نہیں پینی. جب یہ حکم نازل ہوا، اور اس جیسے بہت سارے حکم کہ کل تک حکم کوئی اور تھا آج بدل دیا گیا. جب یہ احکام بدل دیے جاتے، مثلا ایک اور مثال دیکھ لیجئے، رمضان کا حکم، روزے رکھنے کا حکم نازل ہوا تو پہلے حکم یہ تھا کہ افطاری کرنے کے بعد
سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیا سو کھا لیا. اگر سو گئے اس کے بعد اٹھ پڑے تو اب کچھ نہیں, بس ختم, بس روزہ شروع ہو گیا. اب اچھا بیوی سے پاس نہیں جا سکتے, سونے سے پہلے پہلے جو کھا لیا پی لیا کر لیا ٹھیک, سونے کے بعد بھلے اٹھ جاؤ پھر کچھ نہیں, روزہ شروع. اس کے بعد ایک نیا حکم آ گیا میں کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. میں اب ایسا ہے کہ افطاری کے بعد کھاتے رہو پیتے رہو, مولا کب تک؟ میں سونے سے پہلے بھی سونے کے بعد بھی, جب تک سویر نہ ہو جائے تب تک کھاتے پیتے رہو, کوئی حرج نہیں ہے. اب حکم تبدیل ہوا نا. اب ہوا یہ کہ حکم ایک آتا, اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہوتی تھیں, تو پھر اگلا حکم آتا, پھر اگلا حکم آتا, پہلا ختم, اگلا حکم آتا تو پہلا ختم. تو یہ شور ڈل گیا کافروں کی طرف سے, اور کہنے لگے کہ یہ جو محمد ہے نا, یہ دیکھو اس کو اپنی باتوں پر کنٹرول ہی نہیں ہے, کل تک کچھ اور کہتا ہے, آج تک کچھ اور کہتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کل تک کہتا ہے پینی ہے, اب کہتا ہے نہیں پینی ہے. اب انہوں نے آبجیکشن کر دیا, اور یہ نسخ کے قانون پر انہوں نے برہمی اختیار کر لی, اور سادہ دل مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا. جسے تم نبی کہتے ہو کل تک کچھ اور کہتا ہے, آج تک کچھ اور کہتا ہے, تو یہ کیسا نبی ہوا جسے اپنی باتوں پر گرفت نہیں ہے, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. اس عنوان پر رب کائنات نے فرمایا, یہاں تو آج ہمارا 14واں سپارہ ہے, تو میاں اس سے پہلے سپارے میں رب کائنات نے اس عنوان کو بیان کیا ہے. میں آپ کو 10 سال پیچھے لے جانا چاہوں گا, صرف ترجمہ سن لیجئے. ارشاد گرامی ہوا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها. ہم جب بھی کوئی حکم ختم کرتے ہیں نا تو جو نیا لاتے ہیں تو اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. یہ جملہ تھا جو میں نے حاصل کرنا تھا قرآن پاک سے. ہم جب ایک حکم دیتے ہیں اس میں بھی خیر ہوتی ہے, جب اگلا حکم آتا ہے تو اس میں اور خیر ہوتی ہے. ہم تو تمہاری خیر چاہتے ہیں. بھائی مثال دیکھنا چاہو تو دیکھو نا, مثال جی روزہ افطار ہو گیا, سونے سے پہلے پہلے کھا پی لو, بعد میں نہیں کھا سکتے, تو اس کے بعد کیا, اچھا چلو سونے کے بعد اگر اٹھ پڑے ہو تو اب بھی کھا سکتے ہو, تو خیر ہو گئی نا. پہلے یہ تھا کہ وہ سوتا ہی حکم شروع, بھائی نہ کچھ پینا ہے نہ کھانا ہے, میں چلو اب تمہیں صبح تک چھٹی ہے, تو خیر ہو گئی نا. تو رب کائنات تو کبھی ایسا ہوتا کہ وہ تنزل سے تعلی کی طرف جایا جاتا, اور کبھی اعلیٰ سے اسفلیت کی طرف آیا جاتا, یعنی کبھی نرمی سے سختی کی طرف, کبھی سختی سے نرمی کی طرف. بھائی یہ سختی سے نرمی کی طرف ہے, سونے سے پہلے پہلے کھا لو بعد میں نہیں, بڑی سختی ہے جی. تو پھر حکم جاری کر دیا, اچھا بعد میں بھی کھا سکتے ہو, نرمی آ گئی نا. تو کبھی سختی سے نرمی کی طرف آنے میں خیر آپ نے محسوس کر لیا, اور کبھی نرمی سے سختی کی طرف آنے میں خیر. میں شراب پی لو نماز کے ٹائم نہ پیو, ویسے چلو پی لو. بھائی کیوں نہ پیے نماز کے ٹائم؟ بھائی کہیں تم نماز میں کھڑے ہو کر غلط ملت نہ بولتے رہو, تو غلط ملت بولنا دماغ گھوم جائے گا. کہیں اللہ کے ساتھ کوئی جملہ بول کر کفر نہ کر بیٹھنا. اب یہ حکم بڑا نرم تھا, پی لو شراب خیر ہے, نماز کے علاوہ پی لو. پھر کہا اچھا نماز کے بعد بھی نہیں پینی, سختی اور بڑھا دی نا. وہ خیر اسی میں تھی, جیسے نماز میں گند مند بولو گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے, نماز کے باہر گند مند بولو تبھی تو اللہ ناراض ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ سے ناراضگی سے بچانے کے لیے حضور نے نرم حکم کو سخت حکم کی طرف پھیر دیا. رب کائنات نے کہا ہے اس میں بھی خیر ہے, اس میں بھی خیر. اب میں نے کم از کم 2 مثالیں پیش کی. چاہے تو اللہ نرمی سے نرم حکم سے سخت حکم کی طرف لے جائے, بندوں کے لیے اس میں بھی خیر ہوتی ہے, اور چاہے تو اللہ سخت حکم سے نرم کی طرف آ جائے تو ہوتی اس میں بھی خیر ہے. ایک بڑی پیاری سی بات بتاؤں, حکم بڑا ہو, کبھی حکم بڑا ہوتا ہے اسے مختصر کر دینا, اس میں بھی خیر ہوتی ہے. یعنی یہ کیا بات تھی, حضور نے خود نہیں فرمایا نمازیں دی اللہ نے 50 تھی, پڑھ ہم 5 رہے ہیں. یاد آ گئی نا بات, آئیں تو 50 تھیں لیکن دی پڑھ ہم 5 رہے ہیں. تو حضور ثواب کا فرمایا نہیں خیر ہے, خیر ہے, پڑھی 5 ہے, ثواب اللہ 50 ہی کا عطا فرمائے گا. تو یہ بھائی جو نسخ کے احکام تھے, وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ, یہ اس آیت کی پہلی تفسیر ہے, اور عامۃ المفسرین نے اسے ہی نقل فرمایا کہ جب نسخ کا حکم آتا ہے نا, ان قریب میں بتاتا ہوں کہ یہ حکم آج میں ساری بحث نہیں کر سکتا کہ نسخ کی کتنی قسمیں ہیں. نسخ الکتاب بالکتاب, نسخ السنہ بالسنہ, نسخ الکتاب بالسنہ, نسخ السنہ بالکتاب,
یہ جو 4 قسمیں ہیں، پھر نسخ کیوں ہوتا ہے، نسخ کیا ہوتا ہے، ابداع کیا ہوتا ہے، یہ ساری بحثیں میں آج یہاں نہیں کروں گا. یہ پہلے کسی زمانے میں کر چکا ہوں، نہیں کر چکا تو پھر کبھی کروں گا. اس کے لیے مستقل پوری ایک نشست چاہیے. لیکن میں صرف آپ کو آج اتنی بات بتانے لگا ہوں کہ امام جلال الدین سیوطی نے اس کی ایک اور تفسیر بھی بیان فرمائی ہے. میں انہی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ یہ بدلاؤ، یہ جو بدلاؤ ہے، پہلے بات کوئی اور تھی، اب بات کوئی اور ہو گئی. جو بدلاؤ ہے اس پر میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں. عن سعید بن المسیب ان الذي ذکر اللہ فی کتابہ انہ قال انما يعلمہ بشر. ہوا یہ تھا کہ رسول پاک علیہ السلام پر جب قرآن اترتا تو آپ ایک شخص کو لکھوایا. بہت سارے کاتبین وحی تھے، ان میں سے ایک غلام بھی تھا جسے حضور لکھوایا کرتے تھے. تو آج آیت نازل ہوئی نا، تو آیتیں آپ جانتے ہو کہ رنگ برنگی ہیں. مثلا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ عزیز حکیم، ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ عزیز ذو انتقام. اللہ عزیز ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے، ان اللہ جبار. یہ آیتیں یوں ختم ہوتی ہیں. تو آج حضور نے لکھوایا کہ لکھ ان اللہ عزیز حکیم. اگلی آیتیں آئی نا تو ان میں اتفاق سے کچھ بات ایسی تھی، لکھ ان اللہ علیم قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے. تو لکھنے والا تھا نا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل تو آپ نے کچھ اور لکھوایا تھا، کل تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ عزیز ہے، آج آپ کہہ رہے ہو اللہ حکیم ہے. کل آپ کہہ رہے تھے اللہ ہر شے پر قادر ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ علیم بذات الصدور. حضور یہ بدلاؤ یہ کیا ہے؟ تو حضور میں جو لکھوا رہا ہوں صحیح لکھوا رہا ہوں جو بھی لکھوا رہا ہوں نا میں صحیح لکھوا رہا ہوں. ایذالک کتبت فہو کذالک، میں جو بھی لکھوا رہا ہوں صحیح لکھوا رہا ہوں. میرا اللہ وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ ساری خوبیاں میرے اللہ کی ہیں. تو اس پر جو اس نے اعتراض کیا تھا نا، تو رب کائنات نے اس کی طرف اشارہ کیا. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ایک آیت میں ہم تبدیلی لاتے ہیں، کہیں لکھا ہوتا ہے عزیز حکیم، کہیں عزیز حکیم، کہیں عزیز علیم. یہ جو لاتے ہیں نا ہم، تو اس میں ایمان والوں کے لیے ایک رمز ہوتی ہے. اے اللہ وہ رمز ہوتی کیا ہے؟ میں وہ رمز یہ ہوتی ہے کہ ایمان والے اندر سے کہتے ہیں، ایمان والے اندر سے کہتے ہیں اگر عزیز حکیم ہے تو یہ بھی سچا ہے، اگر عزیز ذو انتقام ہے تو یہ بھی سچا ہے. یہ ہر بات پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. گویا جو ناسخ منسوخ ہو گیا، یا آیات کا بدلاؤ ہو گیا، یا الفاظ کا چناؤ ہو گیا، اس میں ایمان والوں کے ایمان کی پرکھ ہوتی ہے. وہ اعتراض نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کلام اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی ہے، ہر بات صحیح ہی صحیح ہے. اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراض کر دیتے ہیں، اور ان کا اعتراض قرآن نے نقل کر دیا. کافر مراد ہے، ان کا اعتراض نقل کر دیا. قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں کہ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. کل کہتے تھے عزیز حکیم، آج کہتے ہیں کچھ اور. کل کہتے تھے شراب پینی ہے، آج کہتے ہیں نہیں پینی ہے. کل یہ کہتے تھے آج یہ کچھ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ مفتر جھوٹ بول رہے ہیں. رب کائنات نے اسلوب دیکھو قرآن کا. جیسے بعض کا ہم نہیں کہتے میں اپنا کام کرنا خوب جانتا ہوں، ہٹ اپنا کام کر جا کر. تو ہم پنجابی میں جملہ بول دیتے ہیں نا. رب کائنات نے کہا واللہ اعلم بما ينزل، اور چلو ہٹو، اللہ کو بہتر پتہ ہے وہ کیا نازل فرما رہا ہے. اللہ جو نازل کر رہا ہے وہ خوب جانتا ہے کب کیا نازل کرنا ہے، کب کون سا حکم اترنا چاہیے، کب کس میں لوگوں کے لیے خیر ہے. میری توجہ ایک آیت کی طرف گئی ہے. شروع میں آپ کو یہ پتا نا کہ پہلے دور کے لوگ بڑے مضبوط لوگ ہوتے تھے. یہ بات قرآن حکیم سے ثابت ہے، پہلی قوموں کے حوالے سے بھی ثابت ہے، اور امت محمدی کے اعتبار سے بھی ثابت ہے. اللہ نے کام لینا ہو تو بندوں کو صلاحیتیں ویسی عطا فرماتا ہے، اور جب کام ہو جائے نا تو پھر ہم جیسے اجڑے لوگ بھی آ جاتے ہیں. ہم تو میاں اجڑے لوگ ہیں، ہم نے مذہب کا کام کرنا کیا ہے، ہم تو مذہب سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہماری حالتیں آپ کو پتہ ہیں. ہم نے مذہب کی حکمرانی کروانے کے لیے تگ و دو کیا کرنی ہے. ہم تو اللہ خیر کرے مذہب کے سائے میں آ جائے تو یہی بڑا کمال ہے. تو اللہ نے جس طرح کا کام لینا ہوتا تو بندوں کو صلاحیت ویسی ہی عطا فرما دیتا. میں یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ سورہ توبہ سے پڑھ رہا ہوں. میں اسی امت کے احوال بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور ایک اور مثال کا اضافہ اصل میں کرنا چاہتا تھا. رب کائنات نے کہا کہ ایمان والوں کی ہو جائے جنگ کافروں کے ساتھ، تو بات یہ ہے کہ مسلمان 1 اور کافر 10، مقابلہ برابر کا ہے. نہیں بھاگنا، مار کر بھرکس نکال دو. اتنی جان میں نے تمہیں دی ہوئی ہے، تبھی تو مقابلہ برابر کا ہے نا. مسلمان ہو 1، کافر ہو 10، میں نہ بھاگنا. بڑی جان اتنی جان ہم نے تمہیں دی ہوئی ہے،
زمانہ گزرا, مسلمان بڑھتے گئے. اب رب کائنات نے کہا اگر حکم یہی رہا تو پھر ان کا کیا بنے گا جو ہم ہیں. ہم تو ایک کافر سے یہ خاکم بدہن, ہمارے یہاں تو ایک کافر سے مقابلہ ہم لوگ نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں طاقت نہیں ہے, طاقت تو ہے, ہم ڈھیلے ہو گئے, کمزور ہو گئے. تو رب کائنات جانتا پھر ان کا کیا بنے گا. اب وہ تو باصلاحیت لوگ تھے, ہماری خاطر رب کائنات نے حکم بدلا اور فرمایا کہ اچھا اب ایسا ہے قیامت تک حکم یہ چلے گا, مسلمان ہو ایک, کافر ہو دو, مقابلہ برابر کا ہے, بھاگنا حرام ہے. تو کم از کم جاننا چاہیے کہ ایک مسلمان اب بھی دو کافر مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ رب کائنات نے قیامت تک سب مسلمانوں کے نام یہ حکم جاری کیا. میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا, رب کائنات نے کہا ایک حکم کے بعد ہم جب دوسرا لاتے ہیں تو ہوتی تمہارے لیے خیر ہی ہے. یہ دیکھو نا, اگر وہ 10 والا حکم تمہارے لیے وہ باقی رہتا تو پھر تمہارا کیا بنتا. ہم جانتے تھے کہ ہم نے یہ بھی تو ہم ہی نے پیدا کرنے ہیں نا. ان کے دلوں کو ہم جانتے ہیں, ان کے جذبات کو ہم جانتے ہیں, ان کی بہادری کو ہم جانتے ہیں, ان کی شجاعت کو ہم جانتے ہیں. چھپکلی چھت سے گر جائے تو میاں وہ 10 چھلانگے لگا کر باہر, کیا ہوا, اوہ چھپکلی آ گئی تھی. اور ایک زمانہ وہ تھا, یہ دیکھو آج کوفہ کی مسجد میں ایک بندہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا, سبحان اللہ پڑھ رہا ہے, آسمان چھت سے سانپ گرا, جولی میں گر گیا, لیکن اس نے تسبیح نہ چھوڑی. تسبیح جب مکمل ہوئی نا تو سانپ کو دیکھا اور پکڑ کر کے ادھر کر دیا. نام اس کا امام اعظم ابو حنیفہ تھا. وہ لوگ ہی میاں اور طرح کے لوگ تھے. آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی, یار اس بندے نے اتنی کتابیں لکھی, اس نے لکھی, ہمارے لیے پڑھنا مشکل. قریب کے زمانے میں جب دیکھتے ہیں, مجھے خوب یاد ہے کہ جب کبھی ہم فتاوی رضویہ شریف پڑھتے کلاس میں, تو اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, یہ چھوٹا آدمی نہیں ہے, اللہ کی قسم بہت اونچا آدمی ہے, یہ ایک مسئلے پر 150 کتابوں کے حوالے پیش کر دیتا ہے. آج بھی یہ کتاب ان کا منہ بولتا علم کا لوہا منوانے کے لیے کتاب موجودہ پڑھی جا سکتی ہے. تو میں کلاس کے اندر رو پڑتا, استاد کہتے کیا ہوا تجھے. میں کہا استاد صاحب میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ بھی تو اللہ کا بندہ تھا نا, تو اس کو اللہ پاک نے کتنا علم عطا کیا ہوا تھا. جب اپنے علم کو دیتا ہوں شرم آتی ہے تو رو پڑتا ہوں, اللہ مجھے بھی تھوڑا سا اور دے دینا. تو کہنا کہ بچے بات یہ ہے کہ ان کے دور میں بدماش بڑے زیادہ ہو گئے تھے, اصل میں بات یہ تھی. تو جس دور میں کچھ بدماشیاں کرنے والے مذہب کے خلاف زیادہ ہو جائے نا, تو بندہ خاک بھی ہونا, اللہ اسے آفتاب اور مہتاب خود ہی بنا دیا کرتا ہے. تو یہ مذہب کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء جس دور میں ہوئے, ضرورت تھی, اللہ نے صلاحیتیں عطا فرما دی. اور آج مذہب پیک پر پہنچ چکا ہے, اب تنزل کا دور. ہر آنے والا دن قیامت کی طرف جا رہا ہے, اور ہر قیامت سے قریب ہونے والا دن علم کے تنزل کا دن ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ علم اٹھ جائے گا, لوگ سیکھیں گے ہی نہیں. یہ نہیں کہ علماء کے سینوں سے علم نکال لیا جائے گا, فرمایا یوں نہیں, جو سیکھ گئے آئندہ سیکھنے والے کم ہوں گے, آئندہ سیکھنے والے اور کم ہوں گے, اور آئندہ سیکھنے والے اور کم ہوں گے. فرمایا پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی اللہ کو پہچاننے والا نہیں ہوگا, کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں رہے گا. تو ہم تنزل کے دور میں, تو ہم میں وہ صلاحیتیں بھی تو نہیں ہے نا. ارشاد گرامی ہوا. اچھا بات چل رہی تھی اس بات پر کہ اللہ جب کوئی اگلا حکم لاتا ہے تو اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے. اب اس میں حدیثوں کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے, قرآن حکیم کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہے. بس ہم ذرا آگے بات لے جاتے ہیں. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. محبوب آپ ان سے کہیے کہ یہ جو میں بولتا ہوں نا, تو یہ تو اللہ نے روح القدس کے ذریعے نازل کیا ہے. میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا. تو یہ اس طرح کے احکام اللہ بدلتا اس لیے ہے تاکہ ایمان والوں کو اور مضبوط کر دے. وہ ہر بات پر ایمان لائیں گے نا, سر تسلیم خم کریں گے, ان کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا. آخری سبق اس نشست کا میں کہنے والا ہو گیا. وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے اور بشرا ہے, یہ جنت کی خوشخبری ہے ان کے لیے. آج میں چلیں وہ بات, آپ جانتے ہو کہ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ان کی تاثیرات ہوتی ہیں. گرم کپڑے کی تاثیر کیا ہے, سردی سے بچاتا ہے. وہ مثالیں کہوں جو آپ فوراً قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا جی پتلا کپڑا پہن لو تو یہ گرمی کی شدت سے چلیں, بچا دیتا ہے, بندہ اپنے آپ کو سہولت میں محسوس کرتا ہے. اچھا کھانا کھا لو تو اس کی تاثیر ہوتی ہے جی, اب بندے کی بھوک مٹ گئی ہے,
سبق پلے سے باندھ کر جانا، میں ایک دم سے کہہ کر تو میں نے سلام کہہ دینا ہے، میں بات پہلے منوا لوں ذرا آپ سے، تو اس کے بعد میں نے ایک دم سے آخر دعوانا کہہ دینا ہے۔ اچھا میرے بھائی آپ نے پانی پیا تسکین ہو گئی نا، تو پیاس بجھ گئی، گرمی لگی تو پنکھا لگا لیا، اس کی بھی تاثیر ہے، اس کی بھی ایک تاثیر ہے نا، وہ گرمی کا زور گویا ٹوٹ گیا، اندھیرا تھا تو آپ نے بلب جلا لیا، اس کی بھی تو تاثیر ہے۔ بھائی ہر شے کی اللہ نے کوئی نہ کوئی تاثیر بنائی ہے، باتوں کی تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، یا چھری نیزے سے اگر خنجر سے زخم لگے تو وہ پھر بھی بھر جاتا ہے، لیکن باتوں سے جو زخم لگتے ہیں یہ کبھی نہیں بھرتے ہیں۔ تو باتوں کی بھی تاثیر ہوتی ہے، کوئی آپ سنتے ہو، سننے کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ تو میں اب ایک دم سے بات کرنے لگا ہوں۔ رب کائنات نے جو یہ ہر شے میں تاثیر رکھی ہے نا، سنبھال جانا یار سبق، مہربانی کرنا، منت کروا لو، ترلا کروا لو، سبق سنبھال جانا۔ رب کائنات نے جو ہر شے میں تاثیر رکھی ہے نا، ارشاد گرامی ہوا کہ قرآن میں بھی تاثیر ہے، قرآن میں بھی تاثیر ہے۔ مولا اس کی تاثیر کیا ہے؟ میں کہ وہدن، جو قرآن میں صحبت میں آتا ہے نا، اللہ اسے ہدایت لازمی عطا فرماتا ہے، آنا شرط ہے، آئے تو صحیح نا۔ یہ قرآن سے قریب ہونے والا کبھی محروم نہیں رہتا ہے، یہ کبھی محروم نہیں رہتا، اللہ اسے ہدایت لازمی عطا فرماتا ہے۔ اور ہدایت دیتے دیتے پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جو اونچے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے جنت کی بشارت ہوتی ہے، یہ ہدایت بندے کو اونچا کرتے 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 اس مقام پر لے آتی ہے۔ تو رب کائنات نے کہا اب قرآن پھر اسی بندے کو جو کل تک گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، قرآن کی صحبت میں آیا، اونچا ہو گیا، اب یہی قرآن اسے کہہ رہا ہے مبارک ہو جائے، تو نے جنت میں بھی جانا ہے۔ وَبُشْرَىٰ للمسلمین، یہ قرآن کی تاثیر ہے، اس کے پاس آنے والا کبھی محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قرآن نے تو بڑے بڑے بے ایمانوں کو صحیح کیا بھائی، اگر یوں کہو تو بے ایمان کا ہوتا کافر، کافروں کو کیا قرآن کی تاثیر سے ابو جہل بھی، وہ روایت سنا چکا ہوں نا آپ کو، ابو جہل بھی ابو لہب بھی وہ اندر کھاتے، اور شیطان کا قول یاد آ گیا مجھے، شیطان کا قول یاد آ گیا مجھے، وہ جب رسول اللہ کے خلاف آج منصوبہ بندی ہو رہی تھی، کیا کریں یار اس کا محمد کا اس نے بڑا مکہ میں فتنہ ہو گیا ہے، تو وہ منصوبہ بندی کرتے کرتے ایک کافر نے رائے کیا دی تھی بھلا، امام سیوطی نے سورۃ الاعراف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ ایک کافر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں محمد کو کسی جگہ بند کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، نہ یہ کھلے عام رہے گا نہ دعوت کا سلسلہ ہوگا۔ شیطان نے کہا وہی حکم ما حضر رہا، مرو، یہ کوئی رائے پیش کی ہے۔ ایک غلام کو بھی پتا چل گیا کہ یہ ہے کہاں، تو اپنی موت ہتھیلی پر رکھ کر چھڑانے آ جائیں گے۔ تم سمجھتے کیا ہو ان کے غلاموں کو، نوکروں کو؟ اچھا دوسری رائے کیا آئی تھی جس کی خاطر میں نے یہ بولنا چاہا۔ ایک رائے نے یہ صاحب نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ محمد کو مکہ سے نکال دیتے ہیں۔ شیطان نے کہا اولم تروا حلاوت لسانہ وطلاوت کلامہ، عمرن جو گئے یہ کوئی رائے پیش کی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ محمد کا بول میٹھا کتنا ہے، تمہیں پتہ نہیں ان کا قول تر کتنا ہے۔ وہ یہاں سے انہیں کہو گے چلے جاؤ، وہ جہاں جا کر کھڑے ہوں گے دو لفظ بولیں گے، اللہ عاشقوں کا ہجوم ادھر ہی گرم فرما دے گا، محبت کرنے والوں کا بازار ادھر ہی گرم ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ تاثیر ہے نا، تاثیر ادھر سے قرآن کی تاثیر اور ادھر سے مصطفیٰ کی زبان کی تاثیر۔ شیطان بھی اقرار کر گیا، یہ جہاں بھی کھڑے ہوں گے نا، حضور تو حضور ہیں یار۔ آج کے اس دور کی یہ ہم جیسے گھٹیا ترین غلام، باتیں سرکار کی ہوتی ہیں تو کسی چوک میں کھڑے ہو کر دو باتیں سنائیں، لوگ پھولوں کی طرح لے کر جاتے ہیں کہ واجی واہ مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ میں تو صاف صاف کہتا ہوتا ہوں اور سچ کہتا ہوتا ہوں، یہ میری تقریر کا مزہ نہیں آیا، یہ میرے حضور کے بولوں کا مزہ آیا ہے۔ یہ رب کائنات جو حضور کی باتوں میں تاثیر بھری ہے نا کہ یہ مزہ آ ہی جاتا ہے، یہ مزے ادھر سے چلے ہیں، ہم نوکر تو صرف ادھر سے لے کر ادھر آپ کو بتانے والے لوگ ہیں۔ ارشاد گرامی ہوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، یہ قرآن ہدایت ہے اور بشرا ہے مسلمین کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز وقت ہمارا سمٹ گیا ہے، اگلا عنوان دلچسپ ہے۔ اگلا سبق میں تو چاہ رہا تھا کہ جہاں تک میں نے تلاوت کیا وہاں سے آئندہ سٹارٹ کروں، لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ کوئی آدھا سا سبق آج کا اگلی بار ہوگا، اور جو اصل میں اگلی بار سبق میں نے لانا تھا آپ کے لیے وہ بڑا خطرناک سبق ہے، ڈرا دینے والا سبق ہے۔ آپ دیکھو گے کہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسی آزمائش کی ہے۔ یہ بات بڑی سننے والی ہے کہ جو صحابہ، میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ اللہ نے جو اس دور میں لوگ پیدا کیے تھے، جو آزمائشیں ان پر آئی تھیں نا، ہم پر تو آئی ہی نہیں تھیں، کس صحابی پر کیا آزمائش آئی، کس کا ایمان کیسے چیک کیا گیا، کس کو کیسے پرکھا گیا، کس کو کافر نے کیسے ستایا، یا یہ بڑا وسیع ترین عنوان ہے۔ تو آئندہ کے لیے ذرا ہم، یعنی وہ حضرت بلال والی باتیں
کچھ اس طرح کے اور بھی صحابہ تھے اس کیٹیگری کے، تو اگلی بار انشاءاللہ العزیز وہ عنوان چلے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا